بازو آ جائیں بیٹے، یہاں تک ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج بروز ہفتہ ماہ رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے، اور چند دنوں سے قرآن مجید کے حوالے سے اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دروس کا سلسلہ شروع کیا۔ تو دو چیزیں گزشتہ دو جمعۃ المبارک کا جو خلاصہ ہے وہ یہ بیان کیا کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس پر ہمارا جو معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ غلط فہمی پہ مبنی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہدایت پانے کے لیے یا انسان کو ہدایت پر رہنے کے لیے یا صراط مستقیم پر رہنے کے لیے صرف قرآن کافی، جبکہ قرآن مجید ان باتوں کی نفی کرتا ہے کہ صرف قرآن کا حکم سرے سے قرآن مجید نے دیا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے جو بات نہیں کہی اس کو قرآن مجید کے اوپر لگانا یا یہ کہنا کہ یہ قرآن مجید کافی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جس بات کو قرآن مجید نے اپنے ذمہ لیا ہی نہیں، بار بار رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کیا کہ یہ نصاب ہے، یہ سبجیکٹ ہے، اس میں مضامین ہیں، لیکن یہ مضامین بنے کیسے؟ جب میں نے گزشتہ جو نشست تھی اس میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو۔ جب فرمایا میری اطاعت کرو تو ہم اللہ کی اطاعت کو کیسے سمجھیں؟ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ زندگی کے معاملات سے پاک ہے، اللہ پاک شادی نہیں کرتا، اللہ پاک کے بچے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے آگا پیچھا نہیں ہے۔ اس کا تو اپنا تعارف قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس نے بیان کر دیا۔ تو جتنی زندگی کے لوازمات ہیں ان میں سے کسی ایک لازمہ کا تعلق اطاعت الہی سے اگر ہم بنائیں تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کا جو تصور ہے اس کو جاننے کے لیے قرآن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ فقط قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات میں سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے جو امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ اطاعت کرو۔ اب قرآن مجید یہ نہیں کہتا میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یہاں اللہ رب العزت اپنی اطاعت فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ تو اب اللہ کی اطاعت اگر ہم قرآن مجید کے الفاظ نکالیں، ان آیات کو نکالیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا تو وہ کم و بیش 150 بنتی ہیں۔ ان کو اگر ہم سمیٹیں کہ جن میں اطاعت کا لفظ آیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر ان کو شمار کیا گیا تو وہ 150 ہیں، اور اگر صرف اطاعت کا ذکر والی آیات کو یکجا کیا جائے تو وہ بنتی ہیں 40 آیات وہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اطاعت کا ذکر کیا۔ ان 40 آیات میں 22 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کو یکجا اور ملا کر ایک ساتھ بیان فرمایا۔ یعنی میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو میرے رسول کی، وہ آیات 22۔ 40 میں سے 22 نکل گئیں، پیچھے رہ گئی 18 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے صرف ایک اطاعت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب اس بات کو دیکھیے
کہ رب ذوالجلال نے کتنا محبوب کی شان کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا، ایسی انفرادیت عطا فرمائی کہ اپنی اطاعت کا ان 18 آیات میں ذکر ہی نہیں کیا۔ اور پھر اس سے بھی حیرت والی بات یہ کہ پورے قرآن مجید میں فقط ایک اطاعت، اور وہ ہے اطاعت الہی۔ پورے قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں رب ذوالجلال نے صرف اپنی اطاعت کا ذکر کیا۔ اب ذرا اطاعت الہی کی بات ایک میں کر چکا، اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، تو آپ کیسے اللہ کی مانیں گے؟ آپ کیسے اپنے کھانے پینے کا فیصلہ کریں گے کہ میں یہ کھاتا ہوں کہ اللہ یہ کھاتا ہے معاذ اللہ، میں یہ پیتا ہوں اللہ یہ پیتا؟ یعنی آپ ساری زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اب دوسرے اینگل سے بھی سمجھیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، چلو نماز سے آپ دیکھ لیں، اب نماز سے آپ ذرا اس تصور کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز اللہ پڑھتا، اللہ کی عبادت ہے، پورا قرآن کھول لیں، کہاں لکھا اللہ نماز پڑھتا؟ کثرت کے ساتھ نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کا طریقہ اللہ پاک کا اپنا ہے ہی نہیں، وہ کس کی عبادت کرے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، وہ خود روزے رکھتا۔ آپ اگر کہیں جی میں نے نماز پڑھنی تو مجھے نماز کے ارکان کہاں سے ملیں گے؟ قرآن تو خاموش ہے، قرآن پاک تو اس بارے میں ذکر ہی نہیں کرتا کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، ذکر تک نہیں ہے۔ بس اتنا آتا ہے، اشارے آتے ہیں، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت آتی ہے کہ میرے حرم کعبہ کو صاف کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ کہاں سے لائیں گے کہ یوں کریں، ثنا پڑھیں، رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، سلام پھیرنے تک تو ذکر ہی نہیں۔ آپ کی ساری نماز کا آدھا حصہ ہی قرآن میں نہیں، آپ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اس بات کو چھالا جاتا ہے قرآن کافی ہے، ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، یہی تو ہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ معزز خواتین و حضرات، قرآن کیسے ہمیں سمجھائے گا کہ نماز ایسے پڑھنی، آگے چلیں، روزہ کیسے رکھنا؟ قرآن مجید میں آپ نے روزہ رکھنا ہو تو اللہ پاک نے کہاں فرمایا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو، الی اللیل کا ذکر آگے، بس رات تک۔ شروع کیسے کرنا پتہ نہیں۔ وقت سحر کیا ہے، ہم نے اس کی کیا علامت لینی ہے؟ خاموش۔ اتم الصیام الی اللیل، بس اتنا تو بیان کر دیا، روزے پورے کرو، کب تک؟ الی اللیل تک۔ اسی طرح ایک اور مقام فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو روزے کا رمضان پائے وہ روزہ رکھے۔ کب سے کب تک روزہ؟ پتہ نہیں۔ شرائط کیا روزے کی؟ پتہ نہیں۔ بس کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، تعلق ازدواج سے رک جانا، روزہ ٹھیک، مگر اس کی ڈیٹیل کوئی نہیں۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں، ذکر ہی نہیں۔ آپ کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن مجید خاموش۔ آگے چلیں، آپ نے حج کرنے جانا، احرام پہننا، آپ نے کہاں سے جانا ہے، آپ کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، واجبات کیا ہیں، تاکیدیں کس کس کی جی ہیں، احرام کی شرائط کیا ہیں، آپ کے لیے کس شکل میں دم واجب ہوتا ہے، کس حالت میں آپ کے کون سا جرمانہ لازم ہوتا ہے، کون سا تاکید والی مؤکدات کو چھوڑنے سے کیا حد واجب ہوتی ہے، فرض چھوڑنے سے کیا حد لگتی ہے، واجب چھوڑنے سے کیا حد لگتی ہے، قرآن مجید خاموش ہے۔ آپ کو تو حج کے ارکان کا نہیں پتا، اس میں حج کا طریقہ نہیں لکھا کہ حج کیسے کرنا۔ آگے چلیے، آپ عبادات لے لیں، عبادات میں سے کسی ایک عبادت کا ذکر پوری تفصیل سے نکال کے دے دیں، نہیں۔ معلوم یہ ہوا قرآن مجید اگر اس طرح ہدایت دینے پہ آتا کہ صرف قرآن کافی، اللہ کبھی نبیوں کو نہ بھیجتا۔ انبیاء اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کے اعمال سے، ان کی حرکات و سکنات سے اللہ کا دین بنتا۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ السلام کے دین نے تو رہنا تھا قیامت تک۔ اب قیامت تک دین نے رہنا تھا تو قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بنیاد کے لیے کس شے کو ہم اپنے لیے مرکز ہدایت بنائیں، مرکز و محور ایمان بنائیں، مرکز و محور عبادت بنائیں۔ عبادت کا طریقہ تو قرآن میں ہے نہیں، نماز ایسے پڑھو،
روزہ ایسے رکھو، آپ نے حج ایسے کرنا، ذکر ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا، بس کہہ دیا کرو، کیسے کریں پتہ ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ساری عبادات ہمیں اگر ماننی پڑے گی تو جاننا ہوگا کہ عبادات کا طریقہ اللہ نے اگر سکھایا ہے تو وجود مصطفیٰ کے ذریعے سکھایا۔ اب دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات سمجھ لیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر پہلے کیا اور رسول کی اطاعت کا ذکر بعد میں کیا، اور آگے کیا فرمایا ولا تولوا عنہم، سورہ انفال میں ضمیر واحد کی فرمایا لوگو یہ جو ولا تولوا، اگر ضمیر سنیں عنہ یعنی اس سے روگردانی نہ کرو، ذاتیں دو ہیں ضمیر ایک، فرمانا یہ چاہتا ہے لوگو اگر تم نے عبادت میری کرنی تو عبادت کا طریقہ تمہیں وجود مصطفیٰ سے ملے گا، مرکز و مغرب مصطفیٰ سے ملے گا، ایمان کے مرکز سے ملے گا۔ تو ہدایت کا جو مرکز ہے وہ اللہ نے قرآن نہیں بنایا، وجود مصطفیٰ بنایا۔ قرآن مصطفیٰ کے پیچھے جو حرکت، جو قول، جو فعل، جو عادت تاجدار کائنات سے سرزد ہوگی، قرآن اس کو اپنا سبجیکٹ بناتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو حتمی اور قطعی طور پہ سورہ نساء میں بیان کر دیا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آج رسول کی اطاعت کی۔ اب یہاں لفظ یطیع آیا، یہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے کہ جس میں حال اور مستقبل کا ذکر ہو۔ معنی کیا بنتا ہے کہ جس نے آج اے حبیب آپ کی حیات میں آپ کی اطاعت کر لی یا قیامت تک اطاعت کرے گا۔ آج ابو بکر، عمر، عثمان و علی شیر خدا کے زمانہ حیات میں اطاعت کی یا قیامت تک جو اطاعت کرے گا۔ اور آگے صیغہ ہے فقد اطاع اللہ۔ اب جہاں صیغہ فرمایا ماضی کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت ہو گئی، یعنی اس کو مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی کرم نوازی کا عالم آپ کیا لگا سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی اطاعت پر وقت نہیں رکھا کہ یہ پینڈنگ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ چلو انتظار کرو قبول کریں گے، نہیں، فرمایا ادھر محبوب کی اطاعت آپ نے کی، تمہاری اطاعت کرنے کی دیر ہے۔ مصطفیٰ کی اطاعت کے صدقے اطاعت مصطفیٰ عبادت خدا بن گئی۔ عمل ایک ہے، نماز پڑھی، نقل مصطفیٰ کی، عبادت خدا کی۔ اس لیے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بغیر نہ تو ہدایت کا مرکز بنتا ہے، نہ ایمان کا مرکز بنتا ہے، نہ قرآن انسان کو ہدایت کا سبجیکٹ دیتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ جو قرآن کہے وہ کافی، نہیں۔ اب ذرا الفاظ کو سنیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے، فرمایا کہ اگر تم ہدایت پر پہنچنا چاہو، کامل ہدایت پر، اور یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تو ارشاد فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، مصطفیٰ کی اطاعت کا ذکر کیا۔ کہ اگر حضور کو نکال دے تو ایمان ہی نہیں بچے گا، ہدایت کیسے ملے گی؟ جس کے صدقے انسان کو ایمان ملا، جس کے صدقے انسان کو ہدایت ملی، جس کے صدقے اس کو ایمان کی پہچان ملی، اسی کو نکال دے، پیچھے بچتا کیا؟ آگے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر میں نظر کرم کروں، رحمت کروں، تو کیا کرو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہاری شخصیت ایسی بن جائے گی کہ میں تم پر رحمت کا صاحبان ڈال دوں گا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ اگر تم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں جنت مل جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا صرف میری اطاعت، نہ، میرے رسول کی۔ تو بابا رسول کی اطاعت
سمجھ میں تب آتی ہے جب اللہ پاک کا کوئی امر آئے اور اللہ حبیب سے فرماتا محبوب بات میں کرتا ہوں، اس بات کی وضاحت آپ کر دیں۔ تو اللہ کا سارا کلام زبان مصطفیٰ کے ذریعے امت کو ملا، قرآن مصطفیٰ کی زبان کا محتاج ہے۔ آگے چلیے، اس سے بھی بڑی عجیب بات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ کے محبت والے بن جاؤ، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں، اللہ کے عاشق بن جائیں، اللہ کے چاہنے والے بن جائیں، تو کیا کرو؟ بندہ سوچتا میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں حج کروں، میں عمرے کروں۔ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا حبیب ان کو خوشخبری دے دے، اگر میرے بننا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کے پیچھے لگ جاؤ۔ بننا خدا کے چاہتے ہیں، بنایا مصطفیٰ کا جا رہا ہے، یہ کیا؟ معاذ اللہ یہ شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں، راستہ ایک ہے، مرکز ایک ہے، محور ایک ہے، اور اس کی بنیاد ایک۔ وہ رب ہو کر مصطفیٰ کا تعارف کرواتا ہے کہ اگر میری محبت کے دعوے دار تم بنتے ہو کہ رب کے ساتھ محب بن جاؤ، عاشق بن جاؤ، تو خدا کے عاشق بننے کے لیے مصطفیٰ کے بن جاؤ۔ تم خدا کے عاشق بننا چاہتے ہو، خدا کی محبت لینا چاہتے ہو، تو حضور کے پیچھے چلو گے تو تمہاری شان یہ بن جائے گی، رب جس کو تم چاہتے تھے کہ ہم خدا کے عاشق بن جائیں، رب تمہیں اپنی نگاہوں میں محبوب بنا لے گا، اور پھر صرف محبوب ہی نہیں بنائے گا، آگے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، میرے مصطفیٰ کے پیچھے لگ جانے کا صدقہ ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے بغیر نہ ہدایت دے سکتا ہے، نہ قرآن محور مرکز ایمان بنتا ہے اگر حضور کی ذات کو معاذ اللہ علیہ باللہ قرآن سے نکال دے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات قرآن کے سامنے پیش کی جائے، اگر قرآن مانے تو قبول کر لیا جائے گا، اسے سینے لگا لیا جائے گا، اگر وہ قرآن میں نہ ہو تو اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ یہ ذکر ہی نہیں ہے قرآن مجید۔ اس پر انشاءاللہ آگے چل کر بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمارے ماہ رمضان مبارک کے دروس کو قبول منظور فرمائے، اور منہاج القرآن علماء کونسل ضلع شیخوپورہ کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔